الدنیا وفی الآخرہ، اس دنیا میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور یہ فیصلہ کہ یہ ان کے مقام ہے، نہ خوف ہے نہ پریشانی ہے، خوشخبری ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اب دونوں تفسیریں ہیں اس کی، یا تو یہ مرتبے جو ہیں جو بیان کیے گئے ہیں یہ کلمے ہیں اور یہ تبدیل نہ ہوں گے، یا اس کی یہ بھی تفسیر بعض صوفیاء نے فرمائی ہے کہ یہ اولیاء خود کلمے ہیں اور ان کی شانوں میں کبھی تغیر نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ اس میں بغیر تبدیلی کے شانے بڑھاتا چلا جائے گا۔ یعنی تبدیلی کے ساتھ اگر شان بڑھے نا، وہ حال ہے مخلوق کا، تبدیلی کے بغیر شان بڑھ جائے یہ خالق کی شان ہے، اور جسے وہ اپنے جلووں کا مظہر بناتا ہے اس کو یہ شانیں بھی عطا فرماتا ہے، کیونکہ کل یوم هو فی شان ہے نا۔ تو اس کی تفسیر میں مفسرین یہی فرماتے ہیں کہ وہ تغیر کے بغیر قدرت ہر یعنی یوں سمجھ لیں کہ اگر لمحات میں یا اوقات میں اس کو گنیں تو قدرت تغیر کے بغیر نئی شان سے جلوہ گر ہوتی ہے، یہ قدرت کی شان ہے۔ تو فرمایا اس طرح یہ خود کلمے ہیں تو ان کی شان بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، دونوں تفسیروں کی صورت میں یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ اللہ رب العزت جل وعلا ان کو اتنی شان عطا فرمائے اور اتنا قرب بخشے، اور سب سے بڑی شان تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ ان کو اپنی دوستی سے مشرف فرمائے، جہاں سے کلام شروع ہوا ہے اولیاء اللہ کا۔ تو گرامی قدر حضرات، کئی اس پر باتیں ہوتی ہیں، سوالات ہوتے ہیں، چونکہ ٹائم بھی مختصر ہے لہذا میں اس کی روشنی میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جس قسم کی بھی باتیں ہمارے ذہنوں میں آتی ہیں، شیطان کے وساوس ہوتے ہیں یا جو ان کی شان کے منکرین ہیں ان کی طرف سے بھی وساوس پیدا کیے جاتے ہیں، تو سب کا جواب ہو گیا اولیاء، سب کا جواب ہے اولیاء۔ یہ ان سب وسوسوں کا جواب بھی ہے، علاج بھی ہے کہ دیکھو کسی بھی شان پر تمہارے دل میں کوئی خیال جاتے ہیں تو مخلوق ہے، بندے ہیں، کتنا رتبہ بیان کرتے ہیں، اس کا جواب ہے اولیاء۔ کیوں کہ اس کی روشنی میں دیکھو کہ جب اللہ انہیں دوست فرما رہا ہے، یہ ولی ہے، تو پھر ہر شان پر کھلے دل سے ایمان رکھ سکتے ہو۔ کیوں کہ جب تمہارے خالق و مالک کی بڑی شان ہے تو جو اس کا دوست ہوگا اس کی بھی تو بڑی شان، لہذا کوئی وہم گمان نہ کرو۔ کس قسم کے وساوس کا شکار ہوتے ہو؟ یعنی ہر بات کا جواب یہ ہے اولیاء اللہ۔ اولیاء کا لفظ جو ہے نا اولیاء اللہ کا، یہ خود ہر بات کا جواب ہے۔ کہ کوئی کہے کیوں جی تو بندے ہیں ایسے ہیں، بندے ہیں مگر اللہ کی طرف دھیان کر، کتنا بلند ہے؟ کہتے وہ بہت بلند ہے، وہ تو اکبر ہے، اعلیٰ ہے۔ فرمایا اس اعلیٰ کا جو دوست ہوگا وہ بھی تو اعلیٰ ہوگا۔ کچھ تو مناسبت ہوتی ہے نا دوست بنانے میں، آخر کسی بات میں تو کوئی مناسبت ہوتی ہے، دوستوں کی کوئی بات ہوتی ہے تو دوستی لگتی ہے، دوستی کس طرح بنا لگتی ہے؟ مناسبت کوئی نہ ہو تو لگتی ہے۔ اتنا تو آپ میں سارا آدمی جانتا ہے، مسلمان اور بزرگوں کو دیکھتا ہوں تو میں ویسے ہی شرما جاتا ہوں کہ اب ان کو میں سمجھانے والی بات کیا کروں۔ بہرحال جو اپنے سے کم عمر کے ہیں ان کو میں مخاطب کر رہا ہوں زیادہ کہ دیکھو دوستی کسی مناسبت سے ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مناسبت تو ہوتی ہے، من کل الوجوہ نہ بھی ہو آخر کوئی مناسبت تو ہوتی ہے تو دوستی ہوتی ہے نا۔ حضور فرماتے ہیں، ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا ہے الارواح جنود مجندۃ ما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ روحوں کی عالم ارواح میں لشکروں کے لشکر تھے جن کی روح مانوس تھی، عالم اجساد میں بھی انہی کے درمیان دوستی ہے۔ سبحان اللہ کہنے میں آپ تھوڑے سے سبحان اللہ سے مرتبے بلند ہوتے ہیں اور محفل میں اور زیادہ برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، سے نعرہ تکبیر، اللہ سے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سید عرفان شاہ صاحب۔ یہ محفل کی برکت کے لیے بھی کہتا ہوں، اور تازگی بھی ہوتی ہے، اس محفل میں تازگی رہتی ہے،
اور یہ اہل سنت کی محفل ہے، اور اہل سنت کی محفل پر مردنی نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے۔ اور باقی یہ ہے کہ تقریر کے دوران اپنے دل پر رعب نہ محسوس کیجیے، کیونکہ میری آواز ذرا تھوڑی بلند ہو جاتی ہے کئی دفعہ، تو کئی بندے سمجھتے ہیں اس سے ہمیں وہ تقریر میں دبتے ہیں۔ میں جو بھی آپ فرمائے محبت میں وہ آپ کا کام ہے، لیکن میں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کوئی عزت بھی کرے تو میں اس کو اپنی نہیں سمجھتا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ سب اس کا کرم ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن، اگلے لفظ میں وہ چاہے تو ذلیل کر سکتا ہے، وہ توفیق نہ دے تو ایک لفظ بھی عزت کا ہم اپنا برقرار خود نہیں رکھ سکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ شاہ صاحب زندہ باد۔ انسان کی کوئی حقیقت اس بارے میں نہیں ہے، اپنی پسند سے چاہے تو اگلے جملے میں ذلیل ہو جائے، ٹھیک ہوش واسی نہ رہے، کوئی جملہ ایسا بولے کہ ہر آدمی تھو تھو کرے، تو یہ بات ساری اس کی ہے۔ آپ محبت فرمائیں، کچھ سمجھیں، آپ کہے تو وہ شیر ہے، وہ شیر ہے، میں شیر نہیں، میں اپنے سائیوں کا کتا ہوں، میرا شرف یہ ہے، اور کتا بھی میں ویسے بندہ ہوں لیکن ڈیوٹی کے اعتبار سے اپنے کو کتا کہتا ہوں، کیونکہ جیسے چوکیدار کا کام ہے نا بولتے رہنا، کتے کا کام ہے دشمنوں کو بھونکتے رہنا اپنے مالکوں کی عزت کی حفاظت کے لیے۔ آج سنت پوری ملک میں مجھے شیر شور کہتے رہتے ہیں، لیکن میرا ایمان ہے اس بات پر کہ بر شیراں شرف دار سبے درگاہ جی ہے، میرے غوث کی درگاہ تو کتا شیروں کو بھی پھیار مارتا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، اور اس کسر نفس میں بھی جو عجب ہے خدا مجھے اس سے بھی بچائے۔ میں بالکل جو بات کہہ رہا ہوں میں دل سے کہنا چاہتا ہوں، اگر اس میں کوئی غلط نیت ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اس میں بھی معاف فرمائے۔ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں اہل اسلام کہ اس میں روب میں بھی نہیں آنا، اپنے پورے ذوق کے ساتھ میرے آقا کا ذکر سنو، بس محبت کے ساتھ سنو، اور بالکل ہر بات میں حاضر رہو کہ میں کیا بات عرض کر رہا ہوں، دل دماغ کے ساتھ اس بات کو غور کرو کہ اولیاء اللہ ہر بات کا جواب ہے۔ لوگ ہم سے بات سے کرتے ہیں، میں کہتا ہوں بات نہ کرو، ہم کسی بھی ایسے کی شان نہیں بیان کر رہے جو خدا کا دوست نہیں، اور دوستی جب ہوگی تو کوئی مناسبت تو ہوگی، آخر کوئی مناسبت تو ہے۔ آپ ہر بندے کو دوست بنا لیتے ہو؟ نہیں بناتے ہو؟ نہیں، طبیعتیں نہ ملے تو دوستی کا سوال ہی پیدا نہیں ہو۔ بندہ تک دیکھتا جائے نا بندہ تو مزاج مختلف ہوتے ہیں، کبھی دوستی نہیں ہوتی۔ 100 دفعہ آپ کوشش کرتے رہیں نہیں ہوگی، بالکل کوشش سے بھی نہیں ہوگی۔ کیوں کہ تباہی جو امزجہ ہے نا ان کا جو اختلاف ہے یہ بڑی ایک عجیب چیز ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں جن کی دوستیاں ہوتی ہیں اصل میں ان کی روح کی دوستی ہوتی ہے، عالم ارواح میں روحیں دوست ہوتی ہیں، جب عالم اجساد میں آتے ہیں تو پھر ان کی اس دنیا میں بھی دوستی ہوتی ہے، اور جن کی اس دنیا میں بھی دوستی ہو عالم ارواح میں بھی ہو وہ حشر کے دن بھی دوست ہوں گے۔ زور سے کہو سبحان اللہ، ابھی بھی آپ کو سبحان اللہ نہیں کہی گئی یار۔ یکمونہ ایک دیوانگی مطلوب ہوتی ہے جلسے سننے میں، یا زیادہ فرزانگی کا یہ کام نہیں ہے۔ تو یہ حدیث پاک ہے، دوستی بھی وہاں کی، دوستی وہاں کی، پھر اس دنیا کی، جب اس دنیا کی ہوگی پھر حشر میں بھی ہوگی۔ اور اس دن اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، چونکہ تقوی والی بات میں نے پہلے کی ہے، پرہیزگاری والی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن تم دیکھنا کہ وہ دن بڑا سخت ہے، ہاں ہے سخت۔ ہم یہ نہیں کہتے اس دن کوئی ہم ایسی بس انٹرٹینمنٹ ہوگی حشر کے دن، نہ بڑا سخت دن ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، بھاگیں گے، دوست دوست سے بھاگے گا اس دن، بھائی بھائی سے بھاگے گا، اور رشتہ دار ماں بیٹے سے، کتنے قریبی رشتے دار، انہی کا ذکر کر دیا۔ بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہے، دوست دوست سے بھاگ رہا ہے، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، جس دن دوستی دنیا کی ٹوٹے گی اور دوست دوست سے بھاگے گا۔ کیوں کہ دوستوں کی دوستی کی بنیاد اگر کسی بری بات بار پائے تو آج تو پکڑا جا رہا ہے، وہ سمجھے گا اس سے بھاگو، یہ بھی جانتا ہے میرے جرم کو، یہ بھی جانتا ہے شریک جرم ہوں گے نا تو بھاگیں گے ایک دوسرے سے، وحشت محسوس کریں گے۔
فرمایا لیکن میرے متقی بندوں کی دوستی اس دن بھی برقرار ہوگی جیسے دنیا میں وہ مجلس بنا